غیور اور باوقار پاکستان کو مبارکباد۔ پاکستان کے مسلح افواج نے 1.5 گھنٹے میں بھارتی عسکری اڈوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ جھپٹنا، پلٹنا اور پلٹ کر جھپٹنا ہمارے جوانوں نے ثابت کیا۔ دشمن کے رافیل ہمارے شاہینوں کے نشانے پر آئے تو فیل ہو گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا فیصلہ کیا جو بات میز پر ہونی تھی وہ اب میدان جنگ میں ہوگی۔ ہم نے دشمن کے ساتھ وہی کیا جو ایک باوقار قوم کو زیب دیتا ہے۔ جنگ بندی کے لیے مخلصانہ کردار ادا کرنے پر امریکی صدر کے شکر گزار ہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، ترکیہ اور چین سمیت دوست ملکوں اور قائدین کا شکریہ۔ فوجی قیادت، ہر جری جوان اور افسر کو خراج تحسین اور سلام۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آج ملک بھر میں یوم تشکر منانے کا اعلان۔ وزیراعظم کا کہنا تھا یہ دن اللہ رب العزت کے حضور سجدہ شکر بجا لانے کا ہے۔ افواج پاکستان کی بے مثال بہادری کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ یوم تشکر پوری قوم کے حوصلے اور وحدت کو سراہنے کے لیے منایا جائے گا۔ آپریشن نے دشمن کی جارحیت کو مؤثر اور بھرپور جواب دیا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، قوم کو فتح مبارک۔ پاک فوج کے دندان شکن جواب کے بعد بھارت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ بڑکے مارنے والا بھارت مذاکرات کی میز پر آ گیا۔ پاکستان کے ساتھ جنگ بندی کر لی۔ امریکہ کی ثالثی میں دونوں ملک جنگ بندی پر رضامند ہوئے۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر سیز فائر کا اعلان کیا۔ مبارکباد دیتے ہوئے کہا سیز فائر کا اعلان کرتے خوشی ہو رہی ہے۔ دونوں ملکوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان اور بھارت نے 4:30 بجے سے جنگ بند ہونے کا اعلان کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا فریقین نے فوری جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن اور سلامتی کے لیے کوشش کی۔ پاکستان اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بھارت کے سیکرٹری خارجہ نے بھی ٹی وی پر آ کر بتا دیا کہ دونوں طرف سے کوئی فوجی کارروائی نہ کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ 12 مئی کو ڈی جی ایم اوز کی ملاقات ہوگی۔ غیور اور باوقار پاکستان کو مبارکباد۔ پاکستان کے مسلح افواج نے 1.5 گھنٹے میں بھارتی عسکری اڈوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ جھپٹنا، پلٹنا اور پلٹ کر جھپٹنا ہمارے جوانوں نے ثابت کیا۔ دشمن کے رافیل ہمارے شاہینوں کے نشانے پر آئے تو فیل ہو گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا بھارت نے جو کچھ کیا وہ بزدلانہ اور شرمناک فیل تھا۔ پہلگام واقعے کو بہانہ بنا کر بھارت نے ہم پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی۔ فیصلہ کیا دشمن کو اسی زبان میں جواب دیں گے جو وہ واضح سمجھتا ہے۔ فیصلہ کیا جو بات میز پر ہونی تھی وہ اب میدان جنگ میں ہوگی۔ ہم نے دشمن کے ساتھ وہی کیا جو ایک باوقار قوم کو زیب دیتا ہے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ جنگ بندی کے لیے مخلصانہ کردار ادا کرنے پر امریکی صدر کے شکر گزار ہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، ترکیہ اور چین سمیت دوست ملکوں اور قائدین کا شکریہ۔ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان اقوام عالم میں کھویا ہوا مقام حاصل نہ کر لے۔ آپریشن بنیان مرصوص نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاکستان کے حملے میں آدم پور، بھٹنڈا، سورت گڑھ، پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ، مامون، ہلوارہ، جموں، برنالہ اور ادھم پور ایئر بیسز تباہ۔ پاک فضائیہ نے آدم پور میں بھارت کے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 کو GF-17 تھنڈر طیاروں نے ہائپر سونک میزائلوں سے تباہ کر دیا۔ ایئر ڈیفنس سسٹم کی مالیت $1.5 ارب ہے۔ پاکستان نے فتح گائیڈڈ میزائل سسٹم استعمال کرتے ہوئے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے جی ٹاپ تباہ کر دیا۔ اڑی میں سپلائی ڈپو اور نگروٹا میں برہموس سٹوریج سائٹ تباہ کر دی گئی۔ دہر نگیاری میں آرٹلی گن پوزیشن کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ راجوڑی میں پاکستان میں دہشت گردی کرانے والا بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز بھی صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر نوشہرہ میں پاکستان میں دہشت گردی کرانے والا بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز اور منکوٹ میں بھارتی فوج کی آرٹلری گن پوزیشن تباہ۔ پاکستان نے بھارت کی اخنور ایوی ایشن بیس کو بھی تباہ کر دیا۔ بھارت نے اپنے 32 ایئرپورٹس کو بند کر دیا۔ بھارتی S-400 سسٹم کو بھسم کرنے والے GF-17 تھنڈر کی تاریخی اڑان پاکستان کے لیے انتہائی قابل فخر اور تاریخ ساز مناظر۔ ہائپر سونک میزائل سے بھارتی S-400 سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے اڑان بھرنے والے GF-17 تھنڈر کی خصوصی ویڈیو۔ افواج پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔
पाकिस्तान ने भारत का जदीद सिस्टम तबाह करके नाम नहाद भारतीय दिफाई निजाम और खोखले दावों को जमीन बोस कर दिया। राजौरी में अफवाज पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों का सहूलत का राजकुमार थापा मारा गया। हुकूमती आला ओहदे की 8वीं एडिशनल डीसी राजकुमार का दहशतगर्दों के साथ गठजोड़ था। राजकुमार थापा कश्मीरी मुसलमानों के लिए दहशत की अलामत था। आला फौजी ब्रीफिंग्स में होता था। हमारे फूल से बच्चे शुजात के निशान ठहरे। पाकिस्तान की फतह उन नन्हे फूलों के नाम जिन्होंने भारतीय जारहियत में अपना लहू पेश करके गुलशन की आबियारी की। पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में भारत पर फतह मिसाइल फेंका तो उस पर भारतीय जारहियत में शहीद होने वाले बच्चों के नाम लिखे थे। सदर मुमलिकत के आर्मी चीफ, एयर चीफ मार्शल और नेवल चीफ समेत अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा, आज हमारी कौम का आज़म बेमिसाल है। हमने भारत की नाम नहाद फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई है। सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म की मुलाकात। सदर ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज की बहादुरी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान, हाफिज नईमुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, एमएल वली खान और दीगर सियासी कायदीन से राब्ता किया। अहम मौके पर हुकूमत को सपोर्ट करने पर शुक्रिया अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा और मुख्तलिफ मुल्कों का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा, उम्मीद है ये मुआहिदा देरपा क़याम अमन में मुआविन साबित होगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने कहा, जंगबंदी देरपा होनी चाहिए। पाकिस्तान भारत जंगबंदी के लिए बरतानिया बातचीत में शामिल रहा। वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी परिकैन से राब्ते में रहे। चीनी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का राब्ता। वांग ज़ी ने कहा, चीन हर हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, उम्मीद है मुआहिदा ख़ित्ते में अमन व अमान की बहाली का बाइस बनेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा का भी इसहाक डार को टेलीफोन सीज़ फायर का खैर मकदम किया। जर्मन वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा कि कशीदगी के खात्मे के लिए बातचीत कलीदी हैसियत रखती है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का इसहाक डार को टेलीफोन पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम किया। अमरीकी नायब सदर दोनों मुल्कों की आला क़यादत से राब्ते में रहे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, दोनों मुल्कों ने न्यूट्रल मुकाम पर बातचीत के लिए आमादगी का इजहार किया। दोनों जानिब से अमन का इंतखाब काबिल तारीफ है। पाकिस्तान के हाथों पिटाई, दुनिया में रुसवाई। भारत की दरख्वास्त पर अमेरिका ने जंगबंदी कराई। पंजाब से गुजरात तक हजीमत उठाई तो होश ठिकाने आए। बॉलीवुड से निकलकर हकीकत में आए। अल ऐलान कहा कि तनाव नहीं चाहते। अमेरिका से दरख्वास्तें भी करते रहे। एक ही मार में भारत आंखें दिखाने से गुड़गुड़ाने तक आ गया। अमरीकी सहाफी निक रॉबर्ट्स ने बताया कि पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारत मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर हुआ। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसिस पर हमले किए। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने मिसाइलों की ना रुकने वाली बारिश कर दी। अमेरिका की जानिब से दरख्वास्त पर पाकिस्तान भारत से सीज़ फायर पर रजामंद हुआ। बरतानवी सहाफी एम्बर्सन एथरजॉन ने कहा कि भारत ने न्यूक्लियर असासों के बावजूद पाकिस्तान के अंदर हमला किया। भारत को तस्लीम करना होगा कि पाकिस्तान की फजाई ताकत भारत से ज्यादा है। भारत का पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। पाकिस्तान का भारतीय जारहियत को मुंह तोड़ जवाब। ऑपरेशन का नाम बुनियानुम मरसूस रखा गया। फजर के वक्त शुरू होने वाले ऑपरेशन का नाम कुरान पाक की सूरह सफ से लिया गया। सूरह सफ की आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह उन्हें पसंद करता है जो इसकी राह में सफ बांध कर लड़ते हैं, गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार है। सूरह सफ की आगे चलकर आयत नंबर 13 का तर्जुमा है, और दूसरी बात जो तुम पसंद करते हो अल्लाह की तरफ से मदद है और जल्द मिलने वाली फतह और ईमान वालों को खुशखबरी देते हैं। बिलावल भुट्टो का अवाम और अफवाज पाकिस्तान को सलाम। कहा, ऑपरेशन शुरू हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और भारत आपका मौकफ मान गया, सीज फायर हो गया। एआईवाई न्यूज से गुफ्तगू में कहा, पाक फजाया का नाम सुनहरे हरफों में
تاریخ میں لکھا جائے گا۔ جس رافیل کو دنیا میں کوئی نہ گرا سکا اسے پاک فضائیہ کے قابل پائلٹس نے گرایا۔ رات کے اندھیرے میں بزدلانہ حملوں کے جواب میں کیا گیا آپریشن جواب ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ جب پاکستان حملہ کرے گا تو گونج پوری دنیا میں سنائی دے گی۔ امریکہ بھارتی دباؤ میں نہیں آیا اور سیز فائر کا راستہ اپنایا۔ یہ ثبوت بھی ہے کہ پاکستان کا تعلق کسی بھی دہشت گردی کے واقعے سے نہیں۔ سینیٹر فیصل وافدہ نے کہا پاکستان پاک فوج عوام اور آرمی چیف کی فتح کہا تھا کہ قابل آرمی چیف ہیں جس کا ثبوت آج سامنے آ چکا ہے۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ بھارتی میڈیا کو منہ توڑ جواب دینے پر پاکستانی میڈیا کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کا بھارت کے خلاف آپریشن بنیانم مرسوس پاکستان کے سائبر حملے میں بیشتر بھارتی ویب سائٹس کو ہیک کر لیا گیا۔ ملٹری سیٹلائٹ جام کر کے ناکارہ بنا دیا گیا۔ بارڈر سیکیورٹی فورسز اور یونیک آئیڈینٹیفیکیشن اتھارٹی آف انڈیا کا ڈیٹا لیک کر دیا گیا۔ بجلی کی تنصیبات پر سائبر حملے میں بھارت کے 70% گرڈز کو ناکارہ بنایا گیا۔ مہاراشٹر اسٹیٹ الیکٹرسٹی ٹرانسمیشن کمپنی کا سسٹم بھی ہیک کر لیا گیا۔ بجلی بند ہو گئی۔ بھارتی وزیر اعظم اور بی جے پی کی آفیشیل ویب سائٹ سمیت متعدد اہم ویب سائٹس ہیک۔ ویب سائٹس کا مواد اڑا دیا گیا۔ انڈین ایئر فورس مہاراشٹر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹس بھی ہیک کی گئی۔ سائبر ٹیم کے جموں کشمیر میں بھارتی ایئر فورس کی نارتھ ایئر کمانڈ پر سائبر حملے۔ بھارتی فضائیہ کا سائبر نیٹ ورک مسلسل ڈاؤن۔ انڈین ڈیفنس پروڈکشن ویب سائٹس کا حساس ڈیٹا ڈارک ویب پر فور سیل کر دیا گیا۔ پاکستان سائبر فورس کے حملے میں کرناٹک میں 235 پاور اسٹیشن غیر فعال۔ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی قوم کو مبارکباد۔ آپریشن بنیانم مرسوس کے بعد بھارت کے گھٹنے ٹیکنے پر وزیر اعظم آرمی چیف ایئر چیف مارشل کو شاباش۔ نواز شریف نے کہا اللہ رب العزت کا شکر ہے اس نے پاکستان کو سربلندی عطا کی۔ پاکستان امن پسند ملک ہے اور امن کو ترجیح دیتا ہے لیکن پاکستان اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہے۔ پاک بھارت جنگ بندی کے اعلان کے بعد پی ایس ایل کی انتظامیہ پھر ایکشن میں آ گئی۔ ذرائع نے بتایا پاکستان سپر لیگ کے چیف ایگزیکٹو سلمان نصیر نے فرنچائزز سے رابطہ کیا ہے۔ کھلاڑیوں کے مقامات پتہ کرنے کی درخواست کر دی ہے۔ میگا ایونٹ کے باقی میچوں کا نیا شیڈیول اب تک جاری نہیں کیا گیا۔ ٹیموں سے رپورٹ ملنے کے بعد شیڈیول پر حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ پاکستان سپر لیگ کے باقی 8 میچ گزشتہ روز غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیے گئے تھے۔